ہماری دنیا پراسرار داستانوں سے بھری پڑی ہے جو آئے دن انسانوں کو حیران کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک داستان ایک جاپانی جزیرے کی ہے جو کسی وقت میں دنیا کی سب سے گنجان آبادی والا جزیرہ سمجھا جاتا تھا۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر بھوتوں کا بسیرا ہے۔ آئیے آپ کو اس جاپانی جزیرے کی داستان سناتے ہیں۔ پراسرار اور ویران چھوٹا قلعہ نما ہاشیما جزیرہ جاپانی شہر ناگاساکی کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ جزیرہ ایک سمندری دیوار سے ڈھکا ہوا ہے جس میں مضبوط ترین عمارات کے اب صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں، لیکن کبھی اس جزیرے پر اتنی رونق ہوا کرتی تھی کہ یہ جزیرہ دنیا کا گنجان ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ عمارتیں، اسکول، ہوٹلز، ساحل، ہر طرف رونق اور بچوں کے قہقہوں کی گونج اس جزیرے پر سنائی دیتی تھی، مگر اب 40 سال سے شکستہ دیواروں پر گزرے ہوئے وقتوں کی گونج ہے۔ ٹوٹے ہوئے در و دیوار سے ہوائیں پراسرار سیٹیاں بجاتی ہوئی گزرتی ہیں۔ یہ ویران شہر 40 سال سے زیادہ عرصے سے مکمل طور پر غیر آباد ہے۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی کے ڈیرے ہیں۔ 1900 کی دہائی کے اوائل میں ہاشیما جزیرے پر مٹسوبشی کارپوریشن نے عمارتیں تعمیر کی تھیں، جس کی تحقیق یہ تھی کہ یہ جزیرہ زیر زمین کوئلے کا ایک بڑا منبع ہے۔ اس جزیرے کے نیچے سمندر کے کافی اندر تک کوئلہ موجود تھا۔ اس جزیرے سے زیر سمندر کوئلہ نکالنے کا آغاز ہوا اور تقریباً اگلے 100 سال تک کان گہری اور لمبی ہوتی گئی۔ کوئلے کا مدفن ذخیرہ سمندری تہہ کے نیچے کافی دور تک پھیلا ہوا تھا، جو جاپان کی صنعتی توسیع کو تقویت دے رہا تھا۔ 1941 تک یہ جزیرہ، جس کا رقبہ 1 مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے، ہر سال 4 لاکھ ٹن کوئلہ پیدا کر رہا تھا۔ زیر سمندر کوئلے کی کان میں غلاموں کے طور پر کام کرنے والوں میں سے بہت سے مزدور کوریا سے جبری طور پر منگوائے گئے تھے۔ کوئلے کی اس کان سے بھی زیادہ قابل ذکر وہ شہر تھا جو اس کے آس پاس پروان چڑھا تھا۔ یہاں کام کرنے والے کانکنوں کو بسانے کے لیے 10 منزلہ اپارٹمنٹ کمپلیکس چھوٹی چٹان پر بنائے گئے تھے۔ ایک اونچی بھول بھلیاں جو صحنوں، راہداریوں اور سیڑھیوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہاں اسکول، ریسٹورینٹ اور گیمنگ ہاؤسز تھے جو سبھی حفاظتی سمندری دیوار سے گھرے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ جزیرہ میڈوری ناشی شیما کے نام سے جانا جانے لگا۔ ایک وقت تھا اس جزیرے پر سبزہ بالکل بھی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر 1950 کی دہائی کے وسط تک اس جزیرے پر تقریباً 6000 افراد رہائش پذیر تھے، جو بذات خود یہ دنیا کی اب تک کی سب سے زیادہ آبادی والی جگہ تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ زیر زمین کان میں کوئلہ ختم ہو گیا۔ کوئلہ ختم ہوا تو مٹسوبشی نے یہ کان بند کر دی۔ کان بند ہوئی تو سب چلے گئے اور اس جزیرے کو چھوڑ دیا گیا۔ لوگ اس جزیرے کو چھوڑنے لگے، رونق ویرانے میں بدلنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ فطرت اس جزیرے پر قابض ہونے لگی۔ عمارتیں ٹوٹنے لگیں اور در و دیوار پر پودے اگنے لگے، اپارٹمنٹس ٹوٹنے لگے اور پہلی بار بنجر آنگنوں میں سبزہ اگنے لگا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے اور پرانے اخبارات سڑکوں پر بکھرنے لگے۔ سمندری تیز ہوائیں کھڑکیاں اور دروازے بجانے لگیں۔ سرسراتی تیز ہوائیں چیخوں کی طرح سنائی دینے لگیں۔ اب 50 سال بعد یہ جزیرہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی پراسرار دبیز پردوں میں چھپا کوئی طلسمی شہر ہو جسے کسی جادو نے منجمد کر دیا ہو۔ اب یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ویران ترین عبرت قدح ہے جہاں ہر طرف پراسرار خاموشی کا راج ہے، اور شام کے بعد کوئی یہاں رکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔